السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد انتہائی اختصار ملحوظ خاطر ہے، اور میں صرف آپ کو کوئی دو چار خوشخبریاں سنا کر انشاءاللہ رخصت ہوتا ہوں۔ خطیب پاکستان حضرت قاری بنیامین عابد صاحب، برادر مکرم استاد مکرم جناب مفتی کفایت شاکر صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ کی توجہ چاہیے، بس انتہائی اختصار انشاءاللہ۔ ایک ختم نبوت کے حوالے سے اس کانفرنس کا ٹائٹل عنوان ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کو ختم کیا گیا ہے، اور بلا تمہید یہ عرض کر دوں کہ اب آسمان سے کوئی نئی بشارت نہیں آ سکتی۔ جو بشارت آنا تھی وہ آ چکی، جو بیان ہونا تھی وہ ہو چکی، اور اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ بیان کر گئے کہ میں آیا ہوں تو نبوت و رسالت ختم ہو گئی ہے۔ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ، اور کچھ بھی نبوت میں سے باقی نہیں رہا، الا المبشرات، ہاں کچھ بشارتیں ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشارات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب آیا کریں گے بشارت کے لیے، بشارت کا سبب بنیں گے۔ علماء تشریف فرما ہیں، نیک خواب آتے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن کسی کا بھی نیک خواب اب دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کا خواب اس کے لیے اور اس کے آس پاس کے رہنے والوں کے لیے بشارت تو ہو سکتا ہے، لیکن وحی والی بشارت نہیں ہو سکتا۔ وحی والی بشارت جو یقینی ہے، جو دلیل ہے، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہی ختم اور مکمل ہو گئی۔ نبی مکرم علیہ السلام کی ایک حیثیت بطور بشیر کے ہے کہ آپ بشارت سنانے والے ہیں، اور اب آپ کے بعد دلیل کے طور پر کوئی بشارت اپنی طرف سے نہیں سنا سکتا۔ اب جو بھی سنائے گا، اگر وہ درست بشارت سنائے گا، خوشخبری دے سکتا ہے، تو اسی میں سے دے سکتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، نازل ہوا، اور جو آپ نے بیان فرمایا۔ توجہ میری طرف کیجئے بھائی، اہلاً و سہلاً۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارات ارشاد فرمائی ہیں، بشارتیں دی، خوشخبری دی۔ آپ کو خوشخبری چاہیے؟ کیوں بھائی؟ بے شک بے شک۔ یہ علماء کو دیکھنا بھی بشارت کا ہی کام ہے، لیکن اب میری طرف دیکھ لیں، یہ بڑے حسین ہیں، سب اپنی اپنی جگہ، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے بیٹھیں گے۔ بشارت چاہیے، کوئی خوشخبری چاہتے ہیں؟ ادھر سے آواز ہی نہیں آ رہی، ادھر علماء چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اب کوئی خوشخبری چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے؟ توجہ فرمائیں۔ پھر میں صرف خوشخبریاں سنانے لگا ہوں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ امتی ہو اور جنت میں نہ جائے، یہ نہیں ہوگا، ما سوائے اس کے الا من ابا، وہ جو جنت جانے سے انکار کرتا ہو وہ پیچھے رہ جائے گا۔ اس کے سوا یعنی امتی ہوا اور جنت میں نہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اس حدیث کو اگر تفصیل سے کھولیں تو وہ طویل موضوع ہے کہ امتی ہونا کیا ہوتا ہے، اور پھر امتی ہوا، گناہگار بھی ہوا، تو آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے
یا رب العالمین کی رحمت سے آخر کار جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حدیث، یہ بشارت ہر صورت میں پوری ہوگی۔ جو شخص بھی امتی ہونے کے لائق ہوا، امتی کہلانے والا ہوا، اس کا دعویٰ درست نکلا، گناہوں کے باوجود آخر کار جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ پہلی بشارت ہے۔ آدھا کام اللہ نے حل کر دیا، آسان کر دیا مجھے اور آپ کو اہل اسلام میں پیدا فرما کر۔ اگر ہمیں کسی اور مذہب اور دین کے ماننے والوں کے ہاں پیدا کرتا تو سچ جانیے، حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے بھی پہلا امتحان یہ ہے کہ وہ حق کو قبول کریں اور اس دنیا میں اللہ کی وحدانیت کو مانیں، رسول اللہ کی ختم نبوت کو مانیں، اور پھر جو عمل کریں گے پھر آخر کار جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں اس امتحان سے بچا کر ہماری ولادت اور ہماری پیدائش کو ہی ہمارے لیے بشارت بنا دیا کہ ہمیں پیدا کر کے ہی بشارت پہلی دے دی کہ تم اہل اسلام کے ہاں پیدا ہوئے اور تم اس گھرانے میں پیدا ہوئے جن کا ماننا یہ ہے کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو اور محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہو۔ یہ بشارت کا پہلا حصہ ہے۔ اور اگر میں مزید عرض کروں تو آپ جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس مسلک کے ماننے والے، کتاب و سنت کو تھامنے والے، آپ کے لیے بشارت کا یہ حصہ کہ آپ اسی سلسلہ کی کڑی ہیں، اسی کی لڑی ہیں جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے چھوڑا اور آپ کے صحابہ نے چھوڑا، اسی سلسلے کا ایک حصہ آپ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور ہمارا راہبر و رہنما نہیں۔ اہل حدیث کے دو اصول، اگر آپ اس پر پورے اتر جائیں اور اس کی کوشش اور محنت کرنا شروع کر دیں، کوشش، تو انشاءاللہ آپ جنتی ہیں۔ بولیے بے شک انشاءاللہ کہہ دو۔ انشاءاللہ میں بھی جنتی ہوں اور انشاءاللہ میرے ساتھی علماء اور میرے برادر اور اکابر بھی سارے جنتی ہیں، اور یہ کیمرے والا بھی جنتی ہے انشاءاللہ۔ سب جنتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ فرق صرف ایک ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور اتنی بہترین اور شاندار کانفرنس میں آج فیصلہ کر کے جائیے گا کہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ سارے کے سارے۔ فرق یہ ہوگا، کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر کے میدان سے ہی سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ سزائیں بھگت کر مختلف اوقات میں مختلف کیفیات کے ساتھ آخر کار جنت میں پہنچیں گے۔ میں نے اور آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ بغیر کسی حساب اور سوال کے اور بغیر کسی سزا کے جنت میں جانا ہے، یا سزائیں بھگتنے کے بعد جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ فیصلہ کیا ہے؟ وہ بہترین بات کیا ہے؟ بہترین فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو پہلے لوگ جنت میں جائیں گے، اور وہ کتنے ہیں علماء تفصیل عرض کر دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رب کو منایا تو پہلا پیغام آیا 70,000 تیرے ساتھ جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ پھر محنت کی، پھر رب کو منایا، اس بات کا پیغام آیا کہ ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور بھیج دیتے ہیں، 49 لاکھ ہوئے۔ پھر پیغام آیا اتنا نہ رو، ہم تیرے ساتھ 4,90,00,000,000 کو بھیج دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور مزید محنت کی میرے مصطفیٰ نے تو آسمان سے ایک پیغام اور آیا ہے، اے ہمارے حبیب غمگین مت ہو، اے جبریل جاؤ سناؤ اور کہو اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ، ہم تجھے تیری امت کے بارے راضی کر دیں گے، تو کہتے جانا۔ اور حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، تو کہتے جانا، ہم سنتے جائیں گے، چھوڑتے جائیں گے۔ اور کہا جائے گا وہاں جہاں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، وہاں یہ کہا جائے گا قُلْ يَسْمَعْ، اے میرے حبیب سفارش ہی نہیں کر، تو کہتا جا، ہم سنتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جہنم سے جا کے آنا ہے۔ جس طرح بڑے لوگوں نے تیاری کی تھی، وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہوندا، تھوڑی دیر ادھروں ہو کے واپس آنا ہے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، سن لو، یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ تو اللہ نے ایک چیلنج ان کے لیے بھیجا کہ میرے حبیب ان سے کہو پھر مرنے کی تمنا تو کر کے دیکھیں، اور ساتھ ہی کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اے میرے حبیب اتنے جھوٹے ہیں یہ عمل سے بھاگنے والے، ایمان سے فرار کرنے والے، یہ اتنے جھوٹے ہیں، یہ کبھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے،
کل سے رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک کا یہودی کوئی ایک مثال دکھا دو جو مرنے کی تمنا کرے کہ میں قرآن کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ یہ یہود کا عقیدہ تھا۔ تو محنت کس بات کی ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے رب سے رحمت حاصل کرتے ہوئے رسول اللہ کے ساتھ جنت میں جانا ہے اور بغیر انشاءاللہ حساب جنت میں جانا ہے۔ اب آئیے، پہلی بشارت میں نے عرض کر دی۔ دوسری بڑی آسان، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے اس بشارت کے لیے پہلے نماز پڑھنا پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ پڑھیں گے پانچوں کی پانچوں۔ جو پانچ نہیں پڑھتا وہ رب کی نہیں پڑھتا، جو دو پڑھتا، ایک پڑھتا، تین پڑھتا، چار پڑھتا، ایک چھوڑتا، دو چھوڑتا، وہ اپنی پڑھتا ہے، رب کی نہیں پڑھتا۔ رب کی پانچ ہیں، اور جو پانچ پڑھتا ہے نا اور سلام پھرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور پھر کہتا اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، اور ساتھ کہتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، عقیدے کا اظہار کرتا ہے، رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو اکیلا ہے، حی القیوم ہے، قائم بالذات ہے، جسے اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ آیت الکرسی مکمل کرتا ہے۔ پیارے حبیب کی بشارت سن لو، جو ہر نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے گویا اپنے عقیدے کو یاد کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس میں اور جنت میں صرف اتنا سا فاصلہ ہے، ادھر یہ فوت ہوگا ادھر یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تیسری بشارت، صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، جو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، جو کروں تو، اور ساتھ شرط لگاتا ہے یا رسول اللہ آسان سا عمل بتائیے گا۔ کیا کہتا ہے؟ آسان سا۔ نبی ویسے ہی آسانیاں لے کر آئے۔ میرے رسول اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرماتے ہیں میں لوگوں پر سختیاں کرنے آیا، میں تو آسانی بانٹنے آیا ہوں۔ کہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں سے بشرا ولا تنفرا، اور لوگوں بشارت دیا کرو، نفرتیں مت پھیلایا کرو۔ کہیں آپ فرماتے ہیں یسرا ولا تعسرا، لوگوں آسانیاں بانٹا کرو، مشکلیں پیدا نہ کیا کرو۔ آپ فرماتے ہیں اچھا آسان عمل بتاؤں؟ جی آسان عمل بتائیں۔ آپ فرماتے ہیں افشو السلام، جنت جانے کا نسخہ ہے، یاد رکھیے گا۔ فرمایا افشو السلام، اس سلام عام کیا کرو۔ مزاج ہوتے ہیں نا، اسے یہ مشکل لگا، ہمیں بھی مشکل لگتا ہے نا، گلی بازار میں رستے میں جاتے ہوئے رسول اللہ کا حکم ہے سلام عام کر دو، سلام عام کرنے سے فائدے بڑے ہیں، سلامتی عام ہو جائے گی، دوستی بھی عام ہو جائے گی، لیکن ہمیں مشکل لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا سلام عام کیا کرو، کہتا جی کوئی اور بتا دیں، یعنی اسے یہ مشکل لگا جس پر لگنا ہی کچھ نہیں، جس پہ خرچ کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا اس نے تو نہیں قبول کیا، نہیں مانا اس کو، یعنی اس نے اور اپنی مرضی اور طبیعت کے مطابق مزید چاہا، لیکن آپ کو مل گیا ہے۔ اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ سلام عام کریں، السلام علیکم۔ اور اگر آپ گھر والوں کو کہنا شروع کر دینا جب گھر سے باہر جائیں اور واپس آئیں، گھر والوں کو کہیں، تو حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں، اللہ کے پاک حبیب علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم یہ ہے گھر واپس آ کر سلام کرنے والے کے لیے رب اپنی عزت و جلالت کی قسم اٹھا کے کہتا ہے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دوں گا۔ گھر والوں کو سلام، اوے اتھے تو کر لو نا جا کے، ہیں گھر والے بھی ٹھیک۔ آپ نے فرمایا اچھا دوسرا کام پھر تیری طبیعت کے مطابق ہو، اطعم الطعام، کھانا کھلایا کرو۔ کھانا کھلانا یہ بھی جنت جانے والا کام ہے، لیکن کس کو؟ اور نیک لوگوں کو، نیک لوگوں کو، علماء کو، حفاظ کو، مدارس کے اساتذہ کو، طلباء کو، نیک لوگوں کو، گلی محلے کے اچھے نمازیوں کو۔ برے لوگوں کو کھانا کھلانا، چودھریوں، گنڈوں، بدماشوں، اچکوں کو کھانا کھلانا کوئی نیکی کا کام؟ رسول اللہ جس گھر سے کھانا کھاتے اس کے لیے دعا کرتے، اکل طعامکم الابرار، اللہ کرے تیرے پاس سے نیک لوگ کھانا کھائیں، آپ دعا دیا کرتے۔ اچھے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ جنت جانے کا کام ہے۔ لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور؟
آپ نے فرمایا، اب آپ اس کی طبیعت کو سمجھ گئے کہ یہ کچھ اور چاہتا. آپ نے پوچھا تیرے پاس اونٹ ہے؟ جی ہے. مشکیزہ بھی ہے؟ جی ہے. فرمایا جاؤ اپنے اونٹ کو لو، اپنے مشکیزے کو رکھو، پانی بھرو اور ان گھروں تک پانی پہنچا دو جن تک پانی نہیں پہنچتا، جو پانی تک نہیں پہنچ سکتے. خدمت خلق. فرمایا اس سے پہلے کہ تیرا اونٹ مرے، اس سے پہلے کہ تیرا مشکیزہ پھٹے، اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا. اور پھر حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں، یہ پانی کی خدمت پہ لگ گیا، لوگوں کی کام کرنے لگا. لوگوں کے کام کرنے کا فائدہ یہ ہوا، رسول اللہ کی بشارت اسے حاصل ہو گئی. اس کے اونٹ سے یہ گرا اور گردن ٹوٹی اور یہ یقیناً انشاءاللہ جنت میں داخل ہو گیا. لو آخری بشارت عرض کروں اور آپ سے اجازت ہے. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، محمدی صاحب تیاری کرو نہ دی. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سیدنا معاذ، میں دہراتا جاؤں گا جب تک آپ کو سمجھ نہ آئے. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پتہ ہے کون ہے معاذ؟ آپ کو معاذ سن کے حیرت نہیں ہوئی نا آپ نے رضی اللہ کہا ہے. کون ہے معاذ بلا؟ اللہ اکبر. نبی مکرم کے چہیتے شاگرد، رسول اللہ سے باتیں سننے، یاد کرنے اور آگے پہنچانے والے شاگرد. ایک حدیث سنائے تو جنت کی بشارت دی ہے رسول اللہ نے. اور معاذ مکسرین روات میں ان مکسرین میں شامل ہیں جنہوں نے طویل اور کثیر روایات سنائی ہیں. اور معاذ وہ ہیں جس کو کبھی اللہ کے رسول کبھی پکارتے ہیں، یا معاذ، اے معاذ، پیچھے بیٹھے ہوئے ایک بار لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، پھر تھوڑی دیر خاموشی، یا معاذ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. ایسی محبت معاذ کے ساتھ. اور سنیے، کبھی معاذ کا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ساری کائنات میرے نکمے سمیت ساری رسول اللہ سے اپنی محبتوں کا اظہار کہتی ہے کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے محبت کرتے. نہ کہیں ایمان پورا ہی نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہی نہیں. وہ معاذ جس کو سواری پہ سوار کر کے رسول اللہ پیدل چل رہے، معاذ کہتے میں یا اللہ کے نبی میں نیچے اترتا ہوں. کہا نہیں تو اوپر رہ، میں نیچے چلوں گا. آہا کیا منظر تھا. کہیں معاذ کو کہتے ہیں میرے قریب ہو، کہیں معاذ کو کلمات سکھا رہے ہیں. اور آج تو حد ہو گئی. کہا معاذ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ابو زرارہ بھائی معاذ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور میرے رحمت کائنات نے فرمایا معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے. کیا بات. وہ معاذ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول اسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول ایسا کوئی عمل بتائیے جو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. توجہ رہے میری طرف، ایسا عمل بتائیں جو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنیے، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. جنت جانا ہے، جس نے بھی جنت جانے کا ارادہ کیا ہو تو پہلی ضمانت یہی ہے، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور ساتھ آپ نے مزید تاکید کے لیے ارشاد فرمایا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تیری بوٹیاں کر دی جائیں، اگر تجھے زندہ جلا دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. شرک کرنے والا کہے میں جنت چلا جاؤں گا، ہو نہیں سکتا. رب نے قانون بنا دیا. پہلی بات مکمل ہوگی. دوسری بات ارشاد فرمائی، اسی کے اندر آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی اور یہی میری اختتامی بات ہے. آپ نے ارشاد فرمایا یعنی جنت جانا چاہتے ہو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی شریک اور کسی بھی طریقے سے شریک. بہانے طریقے سے وہابیوں نے بھی تعویذ پہننا جائز قرار دے دیا ہے، ہو گیا جائز. نہیں، رسول اللہ کا فرمان موجود ہے، اس کو بدل تم نہیں سکتے. اور اہل حدیث کا منہج، اہل حدیث کا مسلک وہی ہے، وہی رہے گا، چاہے کتنے بھی فتنہ پرور کھڑے ہو جائیں، ہمارے ہی سٹیجوں پہ چڑھ کیوں نہ جائیں. انشاءاللہ اہل حدیث کا منہج و مسلک صرف کتاب و سنت رہے گا، کوئی دوسری چیز ہو سکتی نہیں. پہلی بات. دوسری بات اسی کے اندر جنت جانے کا نسخہ بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، والدین کی اطاعت کرنا. والدین کی بڑی تعداد میں محمدی صاحب کے چاہنے والے نوجوان بیٹھے ہیں. اطیع والدیک، اپنے والدین کی اطاعت کرنا. والدین جنت جانے کی کنجی ہیں، چابی ہیں. اطیع والدیک، اپنے ماں باپ کی بات ماننا.
اور بات صرف یہ نہیں ہوتی خوشی خوشی والی باتیں تم مان لو، مشکل لگنے والی باتیں چھوڑ دو. سب سے مشکل مرحلہ کیا ہے اسی کی طرف حدیث میں رہنمائی فرمائی. وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ. ارے اگر تیرے مال جو ماں باپ سے ملا وہ نہیں، تیرا مال جو تو نے کمایا، جس پہ تو فخر کرتا ہے، جو تو باہر سے کما کے لایا، جس پر تو نے محنت کی، تیرے مال میں سے تیرے ماں باپ کچھ لے لیں. کچھ کیا؟ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ. جو کچھ بھی تیرا ہے اگر تیرے ماں باپ اس میں سے تجھے نکال دیں پھر بھی ان کی اطاعت کرنا. یارو یہ مشکل کام ہے لیکن یہ مشکل سیدھی جنت لے جانے والی ہے. اسی میں آخری بات اور میں اجازت چاہوں آپ سے. فرمایا وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا. جان بوجھ کے نماز، کام کا بہانہ، بیماری کا بہانہ، عورتوں کے سوا کسی مرد کو کوئی نماز معاف، کسی مرد کو کسی بھی حالت میں، سفر ہو، حضر ہو، جنگ ہو، امن ہو، نماز معاف، نماز معاف. جان بوجھ کے چھوڑنے کا کوئی سہولت ملتی؟ وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا. جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑنا جنت جانا چاہتا ہے تو اس لیے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد بریعته منه ذمۃ اللہ. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اللہ اپنا ذمہ اس شخص سے اٹھا لیتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.